اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہوگا میلاد کی برکتیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں، ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق مدینہ میں، اور ابن اسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ جب میں حاملہ ہو گئی تو ابتدا سے لے کر آخری لمحات تک میں نے مشقت محسوس نہیں کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا، میلاد ہوا، تو آپ کے ولادت باسعادت کے باعث مشرق تا مغرب ساری زمین روشن ہو گئی۔ پھر ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میری والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ پھر حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی تو میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ میرے ہاتھوں میں تشریف لائے، اور آپ کا دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا کہ ساری زمین مشرق تا مغرب وہ روشنی سے بھرتی گئی اور نور سے زمین بھر دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کے پھول برسائے۔ پھر میرے دائیں طرف جو روشنی تھی وہ کم ہو گئی، اور آواز آ رہی تھی کہ انہیں مغرب کی طرف لے جاؤ۔ تو مغرب کی طرف اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر مجھ پر ایک کپکپی طاری ہوئی، کیفیت طاری ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، سامنے کیے گئے۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی کہ انہیں مشرق کی طرف لے جاؤ۔ فرماتی ہیں یہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور جس وقت اعلان نبوت کیا تو آپ فرماتی ہیں فَكُنْتُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ اسلاما، تو میں نے سب سے پہلے لوگوں میں سے اسلام کی دولت قبول کی۔ وہ سارے معجزات، وہ ساری برکات اور وہ سارے مناظر بوقت ولادت جو میں نے دیکھے تھے وہ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص میں لکھا ہے، پہلی جلد 81 صفحہ پر، کہ حضرت ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں ہمارے والد ایک بہت متبحر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ولادت کی
شب آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا افتحوا ابواب السماء کلہا، فرشتوں آسمان کے تمام دروازے کھول دو، وابواب الجنان کلہا، اور جنتوں کے سب دروازے کھول دیے جائیں۔ شیطان کو 70 زنجیروں سے باندھ کر بحر خضراء میں، جہاں پر تند و تیز پانی چل رہا تھا، حکم دیا اسے الٹا لٹکا دیا جائے، اسے پابندے سلاسل کر دیا جائے۔ تو جو سرکش شیطان تھے ان کو باندھ دیا گیا۔ سورج کو اس روز شاندار نور کی چادر اڑا دی گئی، اور حوران جنت کو حکم دیا فضا میں کھڑی ہو جاؤ۔ 70,000 کی تعداد میں حوریں کھڑی ہوئیں۔ حوض کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگا دیے گئے تاکہ جنت کا ماحول، فضا وہ مزید عطر بیز ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور آسمانوں میں یاقوت کا ستون اور زبرجد کا قیمتی موتیوں کا ستون بنایا گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج سیر کے لیے گیا تو میں نے آسمانی کائنات میں ان 2 ستونوں کو دیکھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ستون ہیں جو آپ کی ولادت کی شب اللہ رب العزت نے ہمیں فرشتوں کو آسمانی کائنات میں بنانے کا حکم دیا تھا۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ستونوں کو دیکھا۔ تو کعبۃ اللہ سے کتنے روز آواز آ رہی تھی، اب میرا نور واپس کر دیا جائے گا اور مجھے زمانہ جہالت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ بس میں کونوں مقام اجالا کر دیا گیا، زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی گئی، اور پہاڑوں کو فخر سے بلند کر دیا گیا۔ یہ برکات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ ساری کائنات نور سے بھر دی گئی۔ حتیٰ کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں حضرت ابو نعیم سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا کہ سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں جب وہ نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا تو قریش کے جانوروں کو گویائی عطا کر دی گئی، زباں عطا کر دی گئی، اور وہ یہ اعلان کر رہے تھے، پکار رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے کہ آنے والا ایسا ہے جو دنیا کے لیے امان ہے اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ پھر کہن عورتوں کا علم چھین لیا گیا، اور مشرق تا مغرب جو سمندری مخلوق تھی ان کو خبردار کر دیا گیا، بتا دیا گیا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ رحمتوں برکتوں والے ابو القاسم کی جلوہ گری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ان 9 مہینوں میں مجھے نہ کوئی قے آئی، نہ طبیعت خراب ہوئی۔ جس طرح عورتوں کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، حوادث لاحق ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بچائے رکھا، کوئی شکایت پیش نظر نہیں ہوئی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا مالک، تیرا نبی جو دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے، اس کے والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا، یہ یتیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ملائکہ میں خود اس کا محافظ ہوں، مددگار ہوں۔ پھر 6 ماہ جب حمل مبارک کو ہوئے تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ ندا دینے والے نے کہا کہ اے خوش نصیب، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے۔
بطن اطہر کے اندر تشریف لا چکی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں جب وہ لمحے قریب آئے، ولادت کے لمحے، تو ایک سفید پرندے کے پر کے مانند چیز میرے سینے پہ مل دی گئی، جس سے خوف جاتا رہا اور مجھے ایک ماحول میں داخل کر دیا گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس لمحے مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی کہ میرے سامنے خواتین مجھے دکھائی دیں، جنہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ایک کہہ رہی ہے میرے ساتھ ٹیک لگا لو، دوسری کہہ رہی ہے پانی پی لو۔ تو میں نے مشروب دیکھا اور اس پیالے کو میں نے جب پیا تو وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس کے پینے کی دیر ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ لمبے لمبے قد والی خواتین جیسے عبد مناف کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ مجھے اس حجرہ اور کمرہ میں نظر آئیں۔ تو میں نے کہا تمہارا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جنت سے حوریں آئی ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ پھر فرماتی ہیں اللہ نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے اور میں نے دیکھا رأیت علما فی المشرق ورأیت علما فی المغرب ورأیت علما علی ظہر الکعبہ۔ ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، ایک کعبہ کی چھت پر دیکھا، اور اشارے یہ مل رہے ہیں یہ مشرق والوں کا بھی نبی ہے، یہ مغرب والوں کا بھی نبی ہے، اور یہ عرب و عجم کے لیے نبی بن کر تشریف لایا۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تھا کہ آپ دنیا میں آتے ہوئے حالت سجدہ میں تشریف لے گئے، شہادت کی انگلی اٹھا دی۔ پھر فرمایا وہ رسول اعظم، وہ شہزادہ کائنات میری نظروں سے اوجھل کر دیے گئے اور ندا آ رہی تھی انہیں مشرق میں لے جاؤ، مشرق والے بھی پہچان لیں، انہیں مغرب میں لے جاؤ، مغرب والے بھی پہچان لیں، انہیں پرندے جان لیں، درندے جان لیں، روحانی کائنات جان لیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جان لیں کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لایا ہے۔ اور فرماتی ہیں آواز آ رہی تھی انہیں انبیاء کے اخلاق سے معمور کر دو، انہیں انبیاء کے میلاد کے جو اماکن ہیں، جگہیں ہیں، وہاں لے جاؤ اور فیوزات سے مالا مال کرو، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت کا فیض دے دو، انہیں نوح علیہ السلام کی رکت کا فیض دے دو، انہیں حضرت ابراہیم کی خلت کا فیض دے دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان کا فیض دے دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت کا فیض دے دو، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا فیض دے دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا فیض دے دو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زہد کا فیض دے دو۔ پھر فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے لائے گئے، سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں 3 چابیاں تھیں۔ آواز آئی ایک فتح و نصرت کی چابی ہے، اور دوسری نبوت کی چابی ہے، اور تیسری ساری کائنات بھی جتنے خزانے ہیں، ہوائیں ہیں، اس پر قبضے کی چابی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہی بن کر تشریف لائے۔ ماہی کا معنی ہے مٹانے والا، کہ آپ آئے، آپ کے آنے سے شرک ختم ہو گیا، شرک کے ایوان ختم ہو گئے۔ پھر آپ تشریف لائے، فارس کی آگ 1000 سالوں سے جل رہی تھی، آتش کدہ فارس بجھا دیا گیا، آتش کدہ ایران 2000 سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی، اسے بجھا دیا گیا، اور بادشاہوں کو ان کے تخت سے پلٹا دیا گیا، الٹا دیا گیا، وہ اونٹے منہ گر گئے، اور آل ساسان 3164 سال سے مسلسل جن کی بادشاہت آ رہی تھی،
ان کے محلات میں زلزلہ بپا کر دیا گیا، دراڑیں ڈال دی گئیں اور 14 کنگرے گرا دیے گئے۔ اس شان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، کرم بن کر آئے، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان بن کے آئے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور کر دیا۔ پروردگار عالم اس دنیا میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگ دے، ہمیں اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، اپنی قربت دے، اور دنیا میں ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور اطاعت میں زندگی گزاریں، درود و سلام کی کثرت کریں، سنت طیبہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔